السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو سے ہم ٹینسز کا آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیوز ان تمام لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گی جو ٹینسز سیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی انگلش بہتر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹینسز کے بغیر انگلش سمجھ لیں کہ آپ کو نہیں آ سکتی۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو 9th 10th کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے یا باقی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ٹینسز سمجھ نہیں آتے، تو پوری زندگی ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ میں نے بہت ہی کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو تمام رولز اینڈ ریگولیشنز بتاؤں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ آج پہلی ویڈیو ہے اس سلسلے کی، تو ٹینسز سمجھنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج میں آپ کو کیا سمجھانے والا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ جب ٹینسز سمجھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹینسز میں سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ تو سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو فاعل بھی کہتے ہیں، یعنی جو کام کرتا ہے، جو ایکشن کرتا ہے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، اور یہی سبجیکٹ فاعل کہلاتا ہے۔ آپ نے اکثر اردو میں سنا ہوگا فاعل یعنی کام کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال ہے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے کچھ جملے ہیں، جیسے یہ ہے ہی از گوئنگ ٹو مارکیٹ۔ اس میں جو ہی ہے وہ جانے کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس کی اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں تو ہوگی وہ مارکیٹ جا رہا ہے۔ تو گوئنگ یہ ایکشن ہے، ٹھیک ہے، اور ایکشن پرفارم کون کر رہا ہے؟ ہی۔ تو اس میں یہ جو ہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگلا سینٹنس اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ۔ اس میں جو آئی ہے یعنی میں، یعنی آئی کا مطلب میں، یہ اٹھنے کا کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ تو ایکشن کیا ہے؟ گیٹ اپ، اور ایکشن کرنے والا کیا ہے؟ آئی۔ تو اس میں آئی کیا ہے؟ آئی سبجیکٹ ہے، یعنی جو کام سر انجام دیتا ہے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ایک اور مثال کچھ یوں ہے کہ کامران واز پلئنگ کرکٹ۔ اس میں یہ جو کامران ہے یہ ایکشن کر رہا ہے کھیلنے کا کام سر انجام دے رہا ہے، تو کامران اس میں کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ تو ان تین مثالوں سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ اسم بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی سبجیکٹ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں، یہاں کامران ناؤن استعمال ہوا، سبجیکٹ، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ ہی اور آئی یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ پروناؤن استعمال ہوا۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب کچھ پروناؤنز جو پروناؤن ہیں، جو پروناؤن سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کا جاننا، ان کی میننگ کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو ان سے واسطہ پڑے گا۔ تو یہاں میں نے پوری ایک لسٹ بنا رکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ہے آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں۔ آئی کا مطلب میں۔ یاد رکھیے کہ آئی ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے، چاہے وہ مڈ میں آئے، جملے کے آخر میں آئے، جملے کی شروع میں آئے، آئی ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وی کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ وی کا مطلب کیا ہے؟ ہم۔ اس کے بعد ہے یو کا مطلب ہے تم یا آپ۔ یہ ایک شخص ہو اس کے لیے بھی یو استعمال ہوگا، ایک سے زیادہ شخص ہو جو آپ کے سامنے ہو، آپ کے مخاطب ہوں، ان کے لیے آپ نے یو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہی کا مطلب وہ جاندار مذکر کے لیے استعمال ہوگا، چیز جاندار ہو اور مذکر ہو، جیسے لڑکے کے لیے، اور یہ کیا ہے؟ واحد ہے، یعنی ایک کے لیے، سنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد شی وہ جاندار مؤنث، یہ بھی کیا ہے؟ واحد، لڑکی کے لیے ہم نے شی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اٹ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ زیادہ تر بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ واحد، ٹھیک ہے، سنگل ہے۔ اس کے بعد ہے دے وہ، یہ جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بے جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جمع کیا ہے؟ دے ہے،
ٹھیک ہے، زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں تو آپ نے دے استعمال کرنا ہے، ایک ہو تو ہی شی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دس۔ دس کا مطلب ہے یہ بے جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اور دس کی جو جمع ہے وہ ہے دیز، زیادہ کے لیے، بے جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جاندار کے لیے بھی، اور یہ جمع ہے دس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دیٹ۔ دیٹ اشارہ بعید، دور اگر کوئی چیز ہو تو اس کے لیے دیٹ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ۔ یہ بے جان کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، لیکن جاندار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بہت کم، اور یہ واحد ہے۔ اور اس کی جمع کیا ہے؟ دوز۔ یہ بے جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جاندار کے لیے بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع یہ کیا ہے؟ دیٹ کی جمع ہے۔ تو یہ آپ نے، یہ جو میں نے آپ کو یہ چارٹ جو بنا ہوا ہے، لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے کسی جگہ، یہ آپ کے کام آئے گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو آگے دیکھ لیتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں۔ تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبجیکٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔